السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ بے چین ہو، ڈیلی کمنٹس ہوتے ہیں پلیز پلیز زرتشم اینڈ زحال کو ملا دیں، پلیز ملا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس کی بہن ہے تو اس سے وہ ضرور ملے گی۔ وہ اگر کہانی کے اندر آئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اس کو ملنا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں اتنے سالوں کی اس کی جو دشمنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جھٹکے میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جسٹ امیجن کہ ایک دم سے زرتشم آتی ہے اور ایک دم سے زحال کو پتہ چلتا ہے، جی وہ اس کو ان سے بازیاب کرواتے ہیں، ان کو ان کی سزا دیتا ہے۔ کوئی کہانی لگ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے سننے میں؟ نہیں نا؟ تو ہم اس کو زیادہ سسپینسفل بناتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو مزہ آئے۔ میں ایسا کبھی کوئی سین نہیں لکھتی جو آپ کو ٹینشن دے، ہاں سسپینس میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن میں ایسے ہنٹ آپ لوگوں کو دیتی رہتی ہوں جس کو سوچ کے نا گدگدی سی ہونے لگے، جیسے کہ ابھی جسٹ امیجن کہ ابھی وہ سین آیا بھی نہیں ہے، ابھی زحال کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلے گا نا، چف آ جانی ہے، لائک کہانی میں نا تباہی پھر جانی ہے، ایسا سین آنے والا ہے۔ سیریسلی پڑھ کے سب کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، سب لوگ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے۔ سو پلیز صبر و تحمل، ٹارگٹ پورا کرتے رہیں۔ ہم لوگ بہت قریب ہیں ان دونوں بھائیوں کو ان کا انجام دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اینڈ زرتشم کو بھی ٹھیک کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو بیک بون پہ جو چوٹ لگتی ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہانی ہے، ٹھیک ہے، فکشنل ناول ہے، لیکن کچھ تو ریالٹی ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے کریں گے تو پھر سب کہیں گے کیا بھائی ناول ہے تو کیا، تھوڑی سی تو ریالٹی لے کے آؤ۔ سو انجوائے کریں ناول کو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ جلد 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 اس راز کو کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی ایپیسوڈ، 2-3 ایپیسوڈ رہتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کل والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو سرپرائز مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ سٹارٹ میں جو ہماری 2-3 منٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کون کون سنتا ہے، لائک پھر اس سے جواب کون کون دیتا ہے، وہ تو میں دیکھتی ہوں، موسٹلی کمنٹس میں ریڈ کر رہی ہوتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کا رپلائی کروں۔ اگر کوئی کویشچن کرتا ہے تو میں ان کا رپلائی بھی کر دیتی ہوں۔ سو تھوڑے سے تفصیلی کمنٹ کر لیا کریں، مجھے پڑھنے میں مزہ آئے۔ جیسے آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ چاہیے ہوتی ہے، ویسے مجھے آپ لوگوں کے لانگ کمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سو سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ جس میں میں خود کنفیوز ہوں۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زامل اپنے باپ کو دیکھ اور تیز رونے لگا تھا۔ اس کو روتے دیکھ زالے بھی تیز تیز رونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور دونوں جانتے تھے اس وقت ان کا باپ یہاں موجود ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اب وہ صرف بول رہا تھا، دکھ رہا تھا، لیکن کھیل نہیں رہا تھا۔ بابا! زامل نے روتے ہوئے اپنے باپ کو پکارا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ یس بابا کی جان، کیا ہوا بابا کو بتاؤ۔ وہ پیار اور لاڈ سے اسے بہلا کر پوچھنے لگا۔ تیت ہب بابا، کتنی پریشانی والی بات تھی۔ اتنے مشکل وقت میں بھی زحال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے زمل کی طرح دیر نہیں لگی تھی اپنے بیٹے کی زبان سمجھنے میں۔ میری جان کو ٹیت نے مارا۔ اٹس اوکے میرا بیٹا، ہم مل کر اس کی پٹائی کریں گے۔ وہ موبائل اسکرین سے ہی اسے چوم کر پیار سے بہلانے لگا۔ اسے یہ کرتے دیکھ زمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بلا شبہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، اور اس وقت تھا بھی۔ صرف پینٹ اور بٹنوں والی شرٹ میں، جس کے اوپر کے بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے اسے مزید ڈیشنگ بنا رہے تھے۔
وہ ایک جانب بیٹھی اسے پاگلوں کی طرح دیکھتی جا رہی تھی۔ نہ، ہم ٹھیک بابا، وہ ضد کر رہا تھا کہ ابھی مارو، اس نے بھی ابھی مارا ہے تو پٹائی کرو اس کی۔ بابا، زالے نے بھی اسے معصومیت سے پکارا، اس کی میٹھی آواز تو جیسے زحال کے کانوں میں رس سا گھول گئی تھی۔ وہ آنکھیں پرسکون سا بند کرتے دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ اسے یہ آواز میسر تھی۔ جی بابا کا بیٹا، میری جان، میرا کل جہاں، بابا مسنگ یو سو مچ میرا بیٹا۔ اس کے لہجے میں ڈھیر ساری محبت امڈ آئی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی آخری عورت تھی جس کے لیے وہ جنونی حد تک جا سکتا تھا۔ بیا کلائن بابا، وہ اٹک اٹک کر جملہ پورا کرتی تھوڑی پریشان سی ہوئی۔ اس کا بھیا رو رہا تھا، چاہے وہ جتنا اسے تنگ کرتا تھا۔ وہ تھی تو بہن نہ، بھائیوں پر جان دینے والی۔ زمل بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی سی اپنے بھائی کے لیے پوزیسو تھی۔ ان کا ڈی این اے ضروری نہیں تھا، کوئی بھی انجان شخص دیکھ کر بتا دیتا کہ وہ کس کی اولاد ہیں۔ پوزیسونیس تو باپ والی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بھیا از کرائنگ، تو میرا بیٹا آپ چپ کرواؤ نا بھیا کو۔ اپنے باپ کی بات مان کر وہ زامل کے آنسو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی اور اس کے آنسو زمل نے صاف کر دیے۔ میں واپس آ جاؤں تو آپ کے ٹیتھ کی خوب پٹائی کروں گا۔ میرے شہزادے کو حق کیا اس نے، اس کی اتنی ہمت۔ وہ اسے بہلا کر اپنی باتوں میں لا رہا تھا کہ وہ بابا کے پاس جانے کی ضد کر کر اس کی گلالے کو تنگ نہ کرے۔ حبیب، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ صاف ظاہر تھا وہ اسے مس کر رہی تھی۔ کیوں؟ میرے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ وہ شریر انداز میں اسے چھیڑتے ہوئے اس کی حالت سے محفوظ ہونے لگا۔ ایسا نہیں ہے، میرے پاس میرے بچے ہیں۔ وہ دونوں کو اپنے پاس کھینچتی چہرے کی سرخی چھپانے لگی۔ لیکن ان کے باپ کی بات الگ ہے۔ ساتھ آبرو اٹھائی۔ وہ وہاں جا کر بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ حبیب بتائیں نا کب آئیں گے؟ وہ واقعی اب اسے حد سے زیادہ مس کر رہی تھی۔ بے چینی اس کے اندر میں صاف واضح ہو رہی تھی۔ بس ابھی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، تمہارا بھائی گھما رہا ہے اپنے پیچھے، اسے پکڑ کر لے آؤں پھر نکلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے، شاید مینجمنٹ والے۔ برلاس نے وہاں بھی کچھ کر دیا۔ اللہ جی، اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بچے دونوں اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ درگت تمہارے حبی کے ہاتھوں، یہ لگ جائے میرے ہاتھ ایک بار۔ فی الحال تو وہ اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کہاں مل سکتا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی
اس کا ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ آپ صرف کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہی آپ کا سارا غصہ فوراً سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سچ تھا۔ ذیحال خان افندی برلاس پر کبھی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار کیا تھا جس پر اسے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ اور کچھ باتیں زمل کے ساتھ کرتا رہا تاکہ اسے نیند آ جائے، ورنہ وہ بھی اب ذیحال کے بازو کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر سونا ناممکن ہو چکا تھا۔ واقعی اس کے بات کرنے کے دوران ہی زمل کو نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بچے اور وہ وہیں بے ترتیبی حالت میں سو گئے تھے۔ ذیحال نے ان کے سونے کے بعد بھی کال کٹ نہ کی۔ ویڈیو کال اسی طرح چلتی رہی۔ وہ اس بھوری آنکھوں والے وجود کو دیکھتے اپنے کندھے بے اختیار ڈھیلے چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی دہشت چھلکنے لگی تھی جو مقابل کی آنکھوں میں تھی۔ یہ وہ دہشت تھی جو لوگوں کو کھڑے کھڑے خوف سے بے حال کر سکتی تھی۔ وہ اپنے پورے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں پڑے تھے۔ وہ بھوری آنکھیں اس کے قریب تر ہوئیں اور اس میں اس کے لیے شفقت تھی، محبت تھی۔ وہ آتے اپنی پیشانی برلاس شاہ کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ برلاس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر بے چین ہوتے اپنی پیشانی مزید سختی سے اس کی پیشانی سے ملاتے آنکھیں زور سے موند لیں۔ آنکھیں بے اختیار سرخ ہو گئی تھیں۔ بیسٹ جاگ رہا تھا۔ وہ بیسٹ جو عرصے سے اس کے اندر دفن تھا۔ اس جنگل کی وحشت اس بیسٹ کو جگا رہی تھی۔ وہ برلاس شاہ نہیں تھا، وہ بلڈی بیسٹ بن چکا تھا۔ اس ویران خوفناک اندھیرے میں ڈوبے ہوئے جنگل کا بادشاہ، جہاں اس کا راج تھا، جہاں کا وہ بے تاج بادشاہ تھا، یہاں کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر ہل تک نہیں سکتا تھا۔ یہاں خون خوار بھیڑیوں کا راج تھا۔ کہاوت تھی کہ بھیڑیا وہ جانور ہے جو کبھی پالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے خون میں آزادی سے رہنا شامل تھا۔ وہ آزاد رہتا تھا۔ کوئی اسے قید کر بھی لے تو وہ بھوکا رہ کر اپنی جان لے لیتا تھا۔ لیکن کوئی آج اسے دیکھتا جس کے سامنے اس جنگل کے بھیڑیے آ کر جھک رہے تھے، کیونکہ اس نے ان کو قید نہیں کیا تھا، اس نے ان کو آزاد رکھ کر ان پر حکومت کی تھی۔ اس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی حویلی کی اونچی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر چاروں اطراف سے بھیڑیے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے۔ ہر جانب ان کا شور برپا ہو رہا تھا۔
یہ ایک خوفناک بھیانک آواز جو کسی بھی عام انسان کی روح تک کو فنا کر دے، لیکن وہ اس بھوری آنکھوں والے وجود کے ساتھ پیشانی جوڑے بالکل ساخت تھا، صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آئرہ، کسی کے الفاظ تھے محبت میں ڈوبے ہوئے جو اس لڑکی کے کانوں میں پڑنے کی گستاخی کر گئے تھے۔ تب یہی بھوری آنکھیں نمودار ہوئی تھیں، اور جہاں یہ بھوری آنکھیں دکھ جاتی وہاں پھر کچھ نہ بچتا۔ وہ بھی نہیں بچا، نہ اس کے الفاظ۔ آئرہ، وہ لڑکا جس نے تمہیں پرپوز کیا تھا، کسی نے بے دردی سے اسے مار دیا آئرہ۔ وہ چہرہ جو پھر کسی کی پہچان تک میں نہ آیا، کیسے آتا؟ وہ ان بھوری آنکھوں کی لپیٹ میں جو آ گیا تھا۔ تم کیسی لڑکی ہو آئرہ، کوئی بھی تمہیں پسند کر لے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ آوازیں گونج رہی تھیں، الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تم کیسی لڑکی ہو آئرہ خانزادہ، جو بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے اس کا انجام دنیا کے دیکھنے قابل بھی نہیں رہتا۔ کون ہو تم؟ اس اندھیری رات میں پھیلے سکوت میں لوگوں کے الفاظ گونج رہے تھے، ان کے جملے سنائی دے رہے تھے۔ تمہارے پیچھے کوئی آسیب ہے آئرہ خانزادہ، تم منحوس ہو، تم لوگوں کو کھا جاتی ہو آئرہ خانزادہ۔ کوئی دیکھتا آج آ کر اس آسیب کو جو اس کے پیچھے پڑا تھا، اور تا قیامت تک اس کے پیچھے ہی رہتا۔ پیشانی اٹھی، دونوں بھوری آنکھیں ایک دوسرے سے ملے۔ بھیڑیے خاموش ہو گئے، جیسے اپنا سانس تک روک گئے ہوں۔ یہاں پھیلا سکوت بہت خوفناک تھا۔ وہ اپنے بھاری بے جان وجود کو لے کر اٹھا اور گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بڑا سا شاہی گیٹ کھلتے سامنے سے کچھ پرندے نکل کر اس کے سر پر سے گزرے اور فضا میں جیسے تحلیل ہو گئے۔ مکڑی کے بہت پرانے جالوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ قدموں میں پڑی دھول مٹی نے اس کے قدموں کو چوم لیا۔ جو ان کی اصل پہچان تھی وہ آج لوٹ آئی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے آشیانے میں، اصل ٹھکانے میں۔ لوگ اسے انسان سمجھتے تھے، آج وہ دیکھتے انہیں وہ آسیب بھی نہ لگتا۔ آج وہ کوئی اور ہی تھا، آج وہ برلاس شاہ نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کچھ زرد بلب آج بھی جل رہے تھے، وفادار تھے نا۔ وہ ہر چیز کو خالی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، جہاں لائن قطار کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے پر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب پر ہاتھ مارا، لیکن کچھ نہ ملا۔ اسے یاد آیا چابی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا اور اس کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے
آلے کو دیکھنے لگا جس کے اوپر چھوٹی سی زرد لائٹ جگمگ کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جالے بے دردی سے توڑے اور اس دھول مٹی سے بھرے آلے میں رکھا گلدان زمین پر گرا دیا، جو گرتے 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ چیزیں بظاہر مضبوط دکھتی ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنی کمزور اور کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں کہ ذرا سی ٹھیس برداشت نہیں کر پاتی اور ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ وہ نیچے رکھی چابی اٹھا کر کمرے کے قریب آیا اور اس زنگ آلود تالے کو کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں کی ہر چیز ویسے ہی رکھی تھی۔ اس بیڈ پر رکھی چادر سلیقے سے جمی ہوئی تھی، وارڈروب سے کھینچ کر مکھڑیاں وہ جالے بیڈ گراؤنڈ تک لے گئی تھیں۔ ہر چیز ترتیب میں تھی۔ وہ الماری کی جانب آیا اور اسے کھولنے لگا، جس کے کھلنے کی خوفناک آواز کمرے میں گونجی تھی۔ الماری میں کچھ کپڑے رکھے تھے، لیکن اسے ان سے سروکار نہیں تھا۔ ان کے نیچے ایک لاکر تھا جو اتنی لاپرواہی کے بعد بھی ذرا بھی زنگ آلود نہیں ہوا تھا، بالکل نیا صاف ستھرا رکھا تھا۔ اس پر کچھ بٹن تھے۔ اس نے ان بٹنوں پر ایک نمبر ڈالا، جس کے بعد لاکر کی اسکرین پر اوپن ہونے کا آپشن آ گیا۔ اس نے دھیرے سے اسے کھول کر اندر جھانکا، جہاں ایک البم رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ البم نکال لیا اور لا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس البم کو کھول کر دیکھنے لگا۔ سامنے ہی ایک گولو مولو سا بچہ دکھائی دیا، صحت مند، مسکراتا ہوا۔ اسے دیکھ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آگے پیج پلٹا تو 2 لوگ نظر آئے جن کے فیس پر اسمائل نہ تھی، ایسے جیسے دونوں مجبوری میں کھڑے ہوں۔ وہ پیج پلٹتا گیا۔ آگے سے آگے وہی 2 چہرے نظر آتے گئے، جن کے بیچ وہ بچہ بھی تھا، لیکن جیسے خوش نہ تھا جتنا اکیلے میں خوش تھا۔ اس نے وہ البم ٹھپ سے بند کر دی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا مزید ان چہروں کو۔ وہ اٹھ کر البم واپس سے لا کر لاکر میں رکھتے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے قدم نامحسوس طریقے سے ایک سمت میں چل پڑے تھے۔ وہ دوسری جانب سیڑھیاں اتر کر حویلی کی پچھلی جانب نکل آیا تھا، جہاں آگے سے زیادہ ویرانی تھی۔ یہاں کی فضا میں گھٹن سی تھی، ایک عجیب سی گھٹن۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا، جب اس کے قدم اس ایک جگہ آ کر رکے جو باقی ہموار زمین سے تھوڑی اوپر تھی۔ وہ 2 قبریں تھیں
جن میں دفن وجود اس کے دل کے قریب تھے، جن کا خشک خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، جن کے بے جان وجود کا وہ حصہ تھا۔ وہ نڈھال سا ان قبروں کے بیچ بیٹھ گیا۔ ایک جانب ایک عورت تھی اور دوسری جانب مرد۔ برلاس کو لگا اس کا دل بند ہے۔ وہ اس بھیانک رات میں قبروں پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نامحسوس طریقے سے بھیگنے لگی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس قبر پر رکھا جس کے تختے پر لکھا تھا ارباب شاہ، تاریخ وفات 4 دسمبر 1999۔ ریوالور سے نکلتی آگ، لوگوں کی چیخیں، سرخ آلود کپڑے، برلاس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلانے لگا تھا۔ آنکھوں میں بہت سی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ماما نہیں، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ بچہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ برلاس، برلاس بھاگو! وہ عورت چیختی ہوئی اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خود کسی کی گرفت میں تھی۔ ماما! وہ بچہ روتے ہوئے اس کی جانب لپک رہا تھا جب کسی نے اسے پیچھے کھینچ لیا اور ایک تیز دھار چھری اس عورت کی آواز بند کرتی چلی گئی۔ نہیں! وہ ایک دم چیخ پڑا۔ ویرانے میں اس کی چیخ گونجی۔ اس نے تڑپ کر یہاں وہاں دیکھا۔ جب نظر پھر اس قبر پر گئی، ماما! اس کے لب بے ساختہ پھڑپھڑائے۔ وہ تڑپ کر اس قبر پر ہاتھ رکھ گیا اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ تکلیف آج بھی زندہ تھی۔ ہاں، لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان سے ملی تکالیف زندہ رہتی ہیں۔ اس کا انگ انگ اس وقت لرز رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس قبر پر پڑا روتا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر اس کے آنسو نہ تھمے، پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر ان قبروں کو دیکھتا رہا۔ مجھے نفرت ہے آپ دونوں سے۔ اس کی آواز میں وہی دہشت جھلکی تھی۔ ایک ایک لفظ گہرا تھا۔ سنا آپ دونوں نے؟ نفرت ہے مجھے آپ دونوں سے۔ وہ چیخ پڑا۔ اس کی چیخ اس جنگل کی فضا میں گونجی اور پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ وہ دو بھوری آنکھیں اس کے پیچھے ایک بار پھر نمودار ہوئی اور آ کر پیچھے سے اس سے لپٹ گئی۔ برلاس بنا پیچھے مڑے یوں ہی جھکے جھکے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ آج اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس شخص سے زیادہ تباہ کن حال کس کا ہو سکتا تھا جو اپنے ماں باپ کی قبر دیکھ کر بھی کہے کہ اسے نفرت ہے ان سے۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی تڑپ پر سب کو تڑپاتا رہا۔ آج یہ وہ ہنستا کھیلتا برلاس شاہ تو نہ تھا۔ آج یہ ٹوٹی پھوٹی کسی کی بکھری ہوئی شخصیت تھی۔ ہاں، وہ ٹوٹا ہوا بکھرا کانچ تھا۔
جو کسی کو بھی چبھتا تو اسے ختم کر دیتا۔ بیٹا کچھ کرو، برلاس اب تک نہیں لوٹا۔ صبح ہونے کو تھی، فلائٹ مسافروں کو لے کر جا چکی تھی، لیکن وہ لوگ اب تک یہیں موجود تھے۔ زحال جب سے واپس لوٹا تھا تب سے ندرت بیگم نے ایک بار بھی طلاق کی بات نہیں کی تھی۔ وہ چپکی سادھے بیٹھی رہی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ وہ فون سے نظریں ہٹا کر راحم صاحب سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے پریشان کن نظروں سے ندرت بیگم کی جانب دیکھا، جن کی گویا سانس تک اٹک گئی تھی۔ وہ کم از کم اتنی بڑی بات اس کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ہمیں کیا پتا خود گیا ہے؟ اس سے پہلے راحم صاحب کوئی جواب دیتے وہ بول پڑی۔ زحال نے اسپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب صرف دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ وہ بہت کم ہی ایسی زبان دراز عورتوں کے منہ لگتا تھا۔ اس نے ایک میسج برلاس کے نمبر پر چھوڑا: مجھے اگلے کچھ وقت میں تم اپنے سامنے چاہیے۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن میسج دیکھ کر وہ اگنور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کال اٹھائی جاتی جبکہ میسج سیدھا حکم صادر تھا۔ وہ فون رکھ کر وہیں بیٹھا رہا۔ رات بھر کوئی سویا نہیں تھا۔ یہ رات سب کی جاگ کر پریشانی میں گزری تھی۔ عائرہ ایک بار بھی تب کے بعد کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میری بیٹی کو لے جا کر اسے بھی وہی اذیت دینا چاہتے ہو جو میرے بیٹے کو دی؟ وہ زحال کی جانب دیکھتی قرب بھرے لہجے میں بولی۔ زحال نے نگاہ ان کی جانب اٹھائی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، عائرہ کی آواز پر سب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ازحد سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ندرت بیگم اسے غصے سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے تو ابھی اور سنانی تھی زحال خان کو، لیکن وہ لب بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ آسمان پر نیلی روشنی پھوٹ گئی تھی۔ ہر جانب چڑیوں کے چہچہانے کی آواز گونجنے لگی اور صبح کی آمد کا پیغام دینے لگی، لیکن اس سہانی صبح میں بھی وہ بے چین سا برلاس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نڈھال سا گھر میں داخل ہوا، چہرہ بجھا ہوا، بے رونق جیسا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے بعد کی ملی اذیت، وہ اسی جگہ چھوڑ آیا تھا جہاں سے اس وقت آ رہا تھا۔ برلاس؟ اسے دیکھتے ہی زحال ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے برلاس کا نام سنتے راحم صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں گئے تھے بنا بتائے؟ وہ اس کے پاس آتے خاصے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر برلاس کے کپڑوں پر پڑی، مٹی پر گئی۔ اسے پہلے سے صرف شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا تھا۔ تم قبرستان گئے تھے؟ وہ بمشکل ہی پوچھ پایا۔
اس کی نظر برلاس کی نظروں کا احاطہ کرنے لگی تھی، اور کیسے ممکن تھا وہ ان کی ویرانی نہ بھانپ پاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے برلاس نے مبہم سا مسکرا کر جواب دیا۔ یقیناً یہ مسکراہٹ خود کو چھپانے کے لیے تھی۔ زحال کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ اسی وقت ندرت بیگم عائرہ کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ برلاس کی حالت دیکھ زحال کی مٹھیاں زور سے بھنچ گئیں۔ اس نے مڑ کر کرخت نگاہوں سے ندرت بیگم کی جانب دیکھا، جس کی نگاہیں خود پر پڑتی دیکھ ان کا دل اچھل کر مانو حلق میں آ گیا تھا۔ وہ پورا ان کی جانب مڑ کر 2 قدم آگے آیا۔ ندرت بیگم کو لگ رہا تھا ان کی روح ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ نیچے ہی نیچے عائرہ کا ہاتھ زور سے دبا گئے۔ مجھے اتنا ہی آزمائیں جتنا میں چاہوں، میری برداشت کی حد آپ سے برداشت نہیں ہوگی مسز راحم خانزادہ۔ وہ سرد مہری سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے درشتگی سے بولا۔ ندرت بیگم تو گویا سانس تک روک گئیں۔ برلاس، بیگ اٹھا کر لاؤ اس کا۔ اس نے نام نہیں لیا تھا، پھر بھی عائرہ کو اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ ندرت بیگم نے تڑپ کر عائرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر انہیں تسلی دی۔ برلاس اس کا بیگ لے آیا تھا اور لا کر لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ زحال آخری شعلہ بار نگاہیں ندرت بیگم پر ڈال کر راحم صاحب کی جانب آ گیا۔ آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ بے فکر رہیں، اسے میں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر راحم صاحب کا دل بے اختیار بھاری ہونے لگا تھا۔ وہ سیدھا زحال کے گلے سے لگ گئے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، مقابل شخص کے الفاظ ہی کافی تھے۔ برلاس زحال کی نظریں سمجھتا راحم صاحب کے پاس آیا اور ان سے بغیر ہوتے پیچھے ہو گیا۔ دونوں نے ہی ندرت بیگم کو کوئی بھاؤ نہیں دیا، بس بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے عائرہ تڑپ کر اپنی ماں کے گلے سے لگتی رو پڑی۔ ماں باپ سے دور جانے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ نکاح کے بعد بہت رہ لی تھی یہاں، اب اسے اپنے اصل گھر جانا تھا جہاں اس کا ہم سفر تھا۔ ندرت بیگم نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے۔ تم اپنی بات سے مکرو گی تو نہیں؟ وہ نہایت دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ عائرہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ راحم صاحب سے مل کر بھی خوب روئی تھی، جو اسے چپ کرواتے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ سامنے ہی زحال فرنٹ سیٹ اور برلاس بیک سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ عائرہ بھی پچھلی نشست پر ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب برلاس کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ
اس کا دل یک دم سے حلق میں آ گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ لوگ نکل چکے تھے، یہ سفر عام سفر نہ تھا، اس کی منزل بہت بھیانک ثابت ہونے والی تھی۔ ڈاکٹرز پہنچ چکے تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی زرتشم کی بینڈیج کرتے اسے دوسرا ڈوز دے دیا تھا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ اسے بے ہوش رکھا جا رہا تھا، ورنہ جتنی تکلیف اسے آج ہو رہی تھی، اتنی تکلیف میں تو انسان رو رو کر ہی ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر برہان پریشان سے کمرے کے باہر یہاں وہاں پھرتے چکر کاٹ رہے تھے۔ کومل پھر سے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ اسے فون آیا تھا عبدالباری کو بخار ہو گیا ہے۔ حرکت تو اسے پہلے کی ہی ہو رہی تھی، لیکن تب بھی وہ اپنی ماں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ ڈاکٹر برہان کے موبائل پر رنگ ہوئی، انہوں نے نام دیتے ساتھ فوراً سے کال اٹھا لی۔ کیا پتہ چلا؟ سیدھا سوال داغا، جیسے کوئی بات اور نہ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ لڑکی زرتشم نوشیروان خان افندی ہے، ملائیشیا کے نائب وزیر اعلیٰ زریاب خان افندی کی بہن۔ اس کی بات سنتے ڈاکٹر برہان کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی، دل جیسے رکنے لگا۔ اتنی بڑی شخصیت کی بہن اور اس حال میں! وہ بے ساختہ مشکل میں پڑ گئے۔ اس لڑکی کو ونی کیا گیا تھا، اس کے اپنے ہی کزن زاد کو، جسے اگر انسان نہ بھی کہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے جیسے بالاچ کے بارے میں بھی سب پتہ چل چکا تھا۔ ونی؟ برہان کو یہ لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ایڈی ان کی معصومیت پر مسکرا دی۔ مطلب دشمنی ختم کرنے کے لیے اسے بھیڑ بکری کی طرح پیش کر دیا گیا تھا، اور جس کا نام تم نے لیا، زحال خان افندی، وہ اس کا بھائی ہے، مافیا کنگ، این ایشین گینگسٹر۔ اگر کہیں کہ آج ساتوں آسمان ڈاکٹر برہان پر ایک ساتھ گرے تھے تو غلط نہ ہوتا۔ تمہیں کیسے یہ سب پتہ چلا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ دنیا میں سب بکتا ہے، لیکن خریدنے کا مزہ صرف وفاداری میں آتا ہے، پرانی وفاداری۔ اس کی بات مشکل تھی۔ ڈاکٹر برہان جیسے سیدھے سادھے بندے کی سمجھ سے باہر، اس شخص سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس تک جانے والے کو پہلے ہی اس کا گینگ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان کو حیرت ہوئی۔ وہ تو پہلے سے شوق میں تھے۔ اس کے پاس موجود لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی، لیکن وہ اس حال میں کیسے آئی، وہ یہی سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کیسے؟ استفساریہ پوچھا۔ پامیر سلطان، وہ اسی کا چھوٹا بھائی ہے، جس کی بیوی تمہارے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس کے ذریعہ زحال خان افندی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس تھوڑے عرصے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی۔ بس اتنا کہہ سکتی ہوں، اس لڑکی کو چھپا کر رکھو۔ جن لوگوں نے اتنے سال اس پر ظلم کیا،
دنیا سے چھپا کر رکھا، وہ اب بھی اسے کسی کے سامنے آنے نہیں دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اس کی جان لے لیں گے۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، لیکن اس کے بھائیوں کے پاس پاور ہے، وہ کیسے اس پر ایسا ظلم ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ازحد حیران تھے۔ ایڈی ان کی بات پر ہنسنے لگے۔ اتنے تھوڑے وقت میں منہ گیلا کرنے جتنی انفارمیشن ملی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ صرف زحال خان افندی سے رابطہ کریں، ورنہ آگے کے معاملات آپ بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ وہ انہیں وارن کر رہی تھی۔ کال بند کرتے ڈاکٹر برہان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ ان کو صرف ایک شخص سے رابطہ کرنا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو ہمارا سسپینس ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری کہانی سسپینس پہ ٹکی ہوتی ہے، تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتا بھئی، اس کو پڑھنے کا مزہ ہی اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کہانی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، تو اس کو انجوائے کرتے رہیں۔ اور جس سین کا آپ لوگوں کو شدت سے انتظار ہے پڑھنے کا، اور مجھے شدت سے انتظار ہے اس کو لکھنے کا، انشاءاللہ بہت جلد وہ آنے والا ہے۔ ایک پرومو انسٹا پر دیا جائے گا، وہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے۔ سیریسلی میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد نا آپ کو ویٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔